دوستو کبھی کبھی موسیقی کی دنیا میں ایسے اشعار اور گانے پیدا ہو جاتے ہیں جو وقت کی حدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایک زمانہ گزر جاتا ہے، نسلیں بدل جاتی ہیں، مگر وہ الفاظ دلوں میں ویسے ہی زندہ رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک لازوال غزل ہے، تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، تیرا عشق ستائے تو میں کیا کروں۔ یہ غزل سننے والا شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے دل میں اس کے الفاظ اتر نہ جائیں۔ درد، محبت اور بے بسی کا ایسا امتزاج اس غزل میں ملتا ہے کہ سننے والا خود کو اس کہانی کا کردار محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گانا صرف عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا ہے، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ در حقیقت اس خوبصورت غزل کے شاعر تھے تابش کانپوری۔ اردو شاعری کے ان شاعروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے محبت اور جذبات کو انتہائی سادہ مگر دل میں اتر جانے والے انداز میں بیان کیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ تابش کانپوری نے یہ غزل اس وقت لکھی جب محبت کے ایک دردناک تجربے نے ان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزل کے ہر شعر میں ایک عجیب سی تڑپ اور سچائی محسوس ہوتی ہے۔ تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، تیرا عشق ستائے تو میں کیا کروں۔ یہ دو مصرعے دراصل ایک ایسے عاشق کی بے بسی کا اظہار ہیں جو اپنے محبوب کو بھولنا چاہتا ہے، لیکن اس کی تصویر آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ غزل ادبی محفلوں میں پڑھی جانے لگی۔ شاعری کے شوقین لوگ اسے بڑی دلچسپی سے سنتے تھے، مگر اصل شہرت اس وقت ملی جب اسے موسیقی کی دنیا میں جگہ ملی، اور پھر ایک ایسا گلوکار سامنے آیا جس کی آواز میں درد بھی تھا اور سادگی بھی۔ یہ گلوکار تھے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی۔ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی پاکستان کے ان چند گلوکاروں میں سے ہیں جنہوں نے عام لوگوں کے دلوں کی آواز بن کر شہرت حاصل کی۔ ان کی آواز میں ایک ایسا کرب اور سچائی ہے جو سیدھا دل تک پہنچتی ہے۔ جب عطاء اللہ خان نے اس غزل کو اپنی مخصوص انداز میں گایا تو یوں لگا جیسے یہ الفاظ انہی کے لیے لکھے گئے ہوں۔ ان کی آواز میں جب یہ مصرع گونجتا ہے، تیرا عشق ستائے تو میں کیا کروں، تو دوستو سننے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اپنا دکھ بیان کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم وقت میں یہ غزل پورے پاکستان اور جنوبی ایشیا میں مقبول ہو گئی۔ دیہات کی بیٹھکوں سے لے کر شہروں کی محفلوں تک، بسوں سے لے کر چائے خانوں تک، ہر جگہ یہ گانا سنائی دینے لگا۔ لوگ اسے بار بار سنتے اور ہر بار ایک نیا درد محسوس کرتے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ غزل اصل میں عطاء اللہ خان کی اپنی تخلیق ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے شاعر تابش کانپوری تھے۔ مگر موسیقی کی دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی گلوکار کسی غزل کو دل سے گا دے تو وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے، اور یہی اس غزل کے ساتھ بھی ہوا۔ عطاء اللہ خان کے گائے ہوئے اس ورژن نے اتنی شہرت حاصل کی، آج بھی جب یہ غزل کہیں سنائی دیتی ہے تو فوراً عطاء اللہ خان کی آواز ذہن میں گونجنے لگتی ہے۔ دوستو، دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس غزل کو بعد میں کئی اور گلوکاروں نے بھی گایا، لیکن جو درد اور سچائی عطاء اللہ خان کی آواز میں تھی وہ کسی اور کی آواز میں نظر نہ آ سکی۔ اسی لیے موسیقی کے شائقین آج بھی اس غزل کو عطاء اللہ خان کی پہچان سمجھتے ہیں۔ یہ غزل صرف ایک گانا نہیں بلکہ محبت کے درد کی ایک مکمل داستان ہے، ایک ایسی داستان جس میں یادیں بھی ہیں، بے بسی بھی ہے، اور دل کی وہ کیفیت بھی ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دوستو، شاید اسی لیے غزل آج بھی سننے والوں کے دلوں میں وہی اثر چھوڑتی ہے جو برسوں پہلے چھوڑتی تھی۔ وقت بدل گیا، موسیقی کے انداز بدل گئے، مگر تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے کا جادو آج بھی قائم ہے، اور یہی کسی بڑے فن پارے کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ پرانا نہیں ہوتا بلکہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔